الرحیم 23ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ آج 26ویں پارے کی تلاوت کی گئی، جس میں سب سے پہلے سورہ احقاف، اس کے بعد سورہ محمد، پھر اس کے بعد سورہ فتح، پھر اس کے بعد سورہ حجرات، اس کے بعد سورہ قاف، اور پھر اس کے بعد سورہ زاریات کا ایک صفحہ تلاوت کیا گیا۔ سورہ احقاف ہجرت سے 3 سال پہلے اس وقت نازل کی گئی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ اسے عام الحزن یعنی رنج و غم کا سال کہتے ہیں، کیونکہ اسی ایک سال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کا انتقال ہو گیا۔ ایک چچا تو یہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن جب بھی کوئی مسلمان ان کا نام لیتا ہے یا کوئی مصنف لکھتا ہے تو جناب یا حضرت ضرور لگاتا ہے۔ ادب اور لحاظ اس قدر ملحوظ رکھتا ہے باوجود اسلام نہ قبول کرنے کے۔ اور ایک چچا اور ہیں ابو لہب، کہیں دیکھا نہیں ہوگا کہ کسی نے بھول کر بھی ان کے نام سے پہلے جناب یا حضرت لگا دیا ہو، جبکہ اسلام انہوں نے بھی قبول نہیں کیا اور اسلام انہوں نے بھی قبول نہیں کیا، اور دونوں سگے چچا ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ یہ باوجود اسلام قبول نہ کرنے کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ بھرپور آخری عمر تک دیا، اور وہ دوسرے چچا جو ہیں ابو لہب، وہ ہمیشہ دشمنی ہی نبھاتے رہے، پتھر مارتے رہے، کبھی پاگل اور دیوانہ کہتے رہے، کبھی کچھ الگ الگ طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستاتے رہے۔ حضرت ابو طالب کا انتقال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال دونوں کا سن 1090 میں ہو جاتا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اتنا بڑا حادثہ ہے کہ اس کو آپ نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ابو طالب کے انتقال کے بعد مشرکین مکہ اتنے جری ہو جاتے ہیں کہ کھلم کھلا آپ کو ستانے لگ جاتے ہیں، گھر سے نکلنا آپ کے لیے محال ہو جاتا ہے۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے طائف تشریف لے جاتے ہیں، اس امید پر کہ شاید وہاں کے 3 بڑے سرداروں میں سے کوئی ایک ایمان لے آئے، مگر انہوں نے بھی آپ کی کوئی بات نہیں مانی، بلکہ آپ کے پیچھے غنڈے لگا دیے، اور وہ راستے کے دونوں طرف دور تک آپ پر آوازیں کستے، گالیاں دیتے اور پتھر مارتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ زخموں سے چور ہو گئے اور آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ اس حالت میں آپ طائف کے باہر ایک باغ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور اپنے رب سے فریاد کرنے لگے۔ کیا دعا کرنے لگے؟ اے ارحم الراحمین، تو سارے ہی کمزوروں کا رب ہے اور میرا بھی، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر آئے۔ اس نے عرض کیا، آپ حکم دیں تو دونوں طرف کے پہاڑ ان پر الٹ دوں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ طائف کی آبادی 2 پہاڑوں کے درمیان میں آباد تھی۔ ان فرشتوں کا جو نگراں ہے اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، اور وہ فرشتہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو اس بستی پر الٹ دیں اور یہ پس کر رہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی نسل سے آنے والے اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی قبول کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند روز تک نخلہ کے مقام پر ٹھہرے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان تھے کہ مکہ کیسے واپس جائیں، یہ خبر سن کر تو وہاں کے لوگ اور شیر ہو جائیں گے،
انہی دنوں میں ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزرا، انہوں نے قرآن سنا، ایمان لائے اور واپس جا کر اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سورہ کے ذریعے یہ خوشخبری سنائی کہ انسان چاہے آپ کی دعوت سے بھاگ رہے ہوں، مگر بہت سے جن اس کے گرویدہ ہو گئے ہیں اور وہ اسے اپنی جنس میں پھیلا رہے ہیں۔ ساتھ ہی کفار کو ان کی گمراہیوں کے نتائج سے آگاہ کیا اور فرمایا، کبھی سوچا کہ اگر قرآن اللہ ہی کا کلام ہے تو اس کے انکار پر تمہارا انجام کیا ہوگا؟ پھر یہ واضح کیا کہ ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کا شعور انسان کو خدا کے حقوق کے شعور کی طرف اور ان کے حقوق کی عدم ادائیگی گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ چنانچہ فرمایا، ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر اس کو جنا، اور حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے۔ 1-2 دن کا معاملہ نہیں ہے یہ کہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر لے کر چلنا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ضروریات کو پورا کرنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اگر کسی سے یہ کہہ دیا جائے کہ 1 کلو کا وزن 9 مہینہ اپنے سر پر اٹھا کر مستقل آپ کو لے کر چلنا ہے تو شاید ہم میں سے کوئی تیار نہ ہو پائے اور اس بار کو نبھا نہیں سکے گا، لیکن ماں یہ کام کرتی ہے اور اپنے پیٹ میں لے کر چلتی ہے۔ طرح طرح کی تکلیفیں، پریشانیاں جھیلتی ہے وہ۔ ایک حاملہ عورت کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض عورتیں تو مہینہ بھر کوئی اچھی غذا کھا تک نہیں پاتی ہیں۔ ادھر کھایا ادھر الٹی ہوئی، ادھر کھایا ادھر الٹی ہوئی، ایسے مرحلوں سے گزرتی ہیں مائیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ مشقت اٹھا کر، تکلیف پر تکلیف اٹھا کر پھر جا کر جنا۔ وہ تکلیف ایسی شدید تکلیف ہے کہ اگر کوئی عورت اس حالت میں انتقال کر جائے، ولادت کی حالت میں، تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ دیتے ہیں۔ ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اور انہوں نے اپنی ماں کی جو خدمت کی تھی اس کو گنایا، یہاں تک کہا کہ میں نے ان کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر ان کو طواف کروایا وغیرہ وغیرہ، بہت ساری خدمات انہوں نے گنائیں، اور پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے جنتے وقت، یعنی پیدا ہوتے وقت تیرے ماں نے جو درد کی ایک آہ لی تھی، ابھی تو اس ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ تو نوجوانوں، یہ جو بوڑھے شجر ہمارے گھر میں موجود ہیں، یہ اگر پھل نہ بھی دیں تو سایہ تو ضرور دیں گے۔ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 15ویں پارے میں کہا کہ ان کو اف بھی نہ کہو، اف بھی نہ کہو۔ اف کیا ہے؟ جیسے ہم کہیں بدن میں ہمارے درد ہوتا ہے تو ہم آہ یا اف کہہ دیتے ہیں، والدین کو اتنا بھی کہنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ اگر ان کی کسی حرکت سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ بھی انسان ہیں، کچھ آپ کے مزاج کے خلاف ان سے ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو اور ہم کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کی طرف سے اگر کہیں کوئی تکلیف ہم کو پہنچ رہی تو ہم ان کو اف بھی کہیں۔ اس لیے ایک تو یہ اللہ کا حکم اور دوسرے ان کے احسانات، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات یہاں پر خاص طور سے کہی ہے کہ اگر تم ان کے احسانات کو نہیں مانو گے، آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا، تو پھر آپ اللہ کے بھی احسانات آپ کے سمجھ میں نہیں آئیں گے کہ اللہ نے ہمارے اوپر کیا کیا نعمتیں نچھاور کی ہیں، ہم اللہ کی کتنی نعمتوں کا استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ جو چیز موجود ہے اسی کو ہم فراموش کر رہے ہیں، اور جو اندیکھی ہے وہ کیسے ہم شمار کر پائیں گے پھر۔ تو یہ جو نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے اس کی قدر کریں اور دل و جان سے ان کی خدمت کریں، دل و جان سے ان کی خدمت کریں۔ ان کے کسی کام کو انجام دینا
اپنے لیے فخر محسوس کریں۔ آپ یہ یقین کر لیں کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بہت اچھا نوازا اور یہ دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کو بہت ساری خوشیاں اگر کسی دن ملیں تو آپ بانٹو گے کس سے؟ آپ ان خوشیوں کو بانٹ نہیں سکو گے۔ اس دن آپ کو رونا آ جائے گا کہ کاش میری ماں ہوتی، کاش میرا باپ ہوتا اور میری کامیابی پر آج وہ خوش ہوتا مجھے کامیاب دیکھ کر۔ ایسا سراہنے والا آپ کی کامیابی کو اور آپ کی کامیابی کو دیکھ کر خوش ہونے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آپ گھٹن محسوس کرو گے اپنی کامیابی پر بھی، کیونکہ کھل کر خوشیاں منانے والا کوئی نہیں ہوگا آپ کی کامیابی پر۔ کس سے تقسیم کرو گے اپنی خوشیاں؟ کس سے بانٹو گے؟ غم بانٹنا تو بہت دور کی بات ہے، خوشیاں بانٹنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے والدین یا والدین میں سے کسی ایک کو اگر دیا ہوا ہے، آپ کی زندگی میں ہیں وہ، تو ان کی قدر کریں اور جتنا ممکن ہو سکے ان کی خدمت کریں، ان کی ہر ضروریات کا خیال رکھیں، اور کہیں بھی کسی بھی وجہ سے اگر آپ کے مزاج کے خلاف اگر ان سے کوئی کام ہو جاتا ہے، دیکھیے بہت طرح سے ان کا خیال رکھا جا سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر وہ بوڑھے ہو گئے، اب ان کو کہیں لے کر جانا ہے آپ کو، تو آپ اب ظاہر سی بات ہے وہ بڑھاپے کے حساب سے اپنے آپ کو تیار ہونے میں ٹائم لگے گا، ان کو تیار ہونے میں، اور اگر آپ ان کو پہلے بتا دیں گے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ تیار نہیں ہو پائیں گے۔ آپ کے وقت کا خیال رکھتے ہوئے وہ پہلے سے تیار آپ کو موجود ملیں گے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے ایسا ہوگا کہ ابھی آپ نے کہا والدہ چلیں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلنا ہے، اب ان کو برقع پہننے میں، اپنا دوپٹہ وغیرہ یہ وہ سب لینے میں اگر تاخیر ہو رہی ہے، تو آپ جو ہے یہ بھی نہ کہیں کہ امی کیا بہت وقت لگا رہی ہیں، یہ حق نہیں ہے آپ کو۔ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، وقت لگے گا ان کو، اتنا خیال رکھنا ہے۔ دھیان رکھیں، بہت ایک گناہ عظیم ہے، معاف نہیں کر پائیں گے اپنے آپ کو والدین کو ستا کر۔ یہ ایسا قرض ہے کہ اسی دنیا میں چکانا پڑے گا، یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ آپ بھی اپنی نظروں سے کھگال کر دیکھیں، اگر کوئی کسی نے والدین کو دنیا میں ستایا ہے تو وہ آج ستایا جا رہا ہے، یہ دنیا میں ہی چکانا ہے یہ قرض۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد بڑھاپے میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، آپ کی خدمت کرے، تو آج اللہ نے آپ کو موقع دیا ہوا ہے، وقت دیا ہوا ہے، اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنے لیے موقع فراہم کر لیں۔ اب اگر وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے جو اللہ نے اس کو اور اس کے والدین کو عطا کی، اور ایسے نیک عمل کرتا ہے جس سے خدا راضی ہو، تو اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کی بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی لغزشوں سے درگزر کر جاتے ہیں، یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے۔ کتنی بڑی بشارت ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا عمل کرتا ہے تو وہ جنتی لوگوں میں شامل ہے۔ اور اسی کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں، مہینے بھر کے روزے ہم نے کس لیے رکھے؟ تاکہ اللہ ہمیں متقی بنا دے، جنتیوں میں شامل کر دے۔ ہم اٹھ کر نماز پڑھنے کیوں آتے ہیں؟ تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جنتیوں میں شامل کر دے۔ تو ایک بڑا موقع ہے ہمارے لیے والدین کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کرنا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے معاملہ میں جلدی نہ کیجئے۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے، تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں وہ ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے۔ قرآن کے ذریعے بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا؟ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ محمد میں اللہ نے بغیر کسی تمہید کے اعلان کر دیا کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اس نے ان سے برائیاں دور کر دیں اور ان کا حال سنوار دیا۔ سورہ فرقان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ہی امید افزا بات کی ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات،
کہ جو ایمان لایا اور اچھے عمل کیا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے، اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ وہی بات یہاں پر بھی کہی جا رہی ہے۔ اس نے ان سے برائیاں دور کر دیں اور ان کا حال سنوار دیا۔ پھر فرمایا جب ان کافروں سے تمہارے مقابلے کی نوبت آئے تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ ان کو اچھی طرح چور چور کر دو، جو زندہ پکڑے جائیں تو ان کو مضبوطی سے باندھ لو، پھر یا تو ان کو احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر، یہاں تک کہ جنگ بالکل ختم ہو جائے۔ اللہ چاہتا تو خود ہی انتقام لے لیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ایک کو دوسرے سے آزمائے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اس کے دین کی، تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدم اچھی طرح جما دے گا۔ سورہ ختم کرتے ہوئے ہدایت دی کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کرو، اگر اس نے کمزوری دکھائی تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ عزم و حوصلہ کے ساتھ آگے بڑھو تو بازی تمہاری ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس لیے دنیا کی محبت میں پھنس کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے جی نہ چراؤ۔ یاد رکھو جو اللہ سے کنجوسی کرتا ہے وہ خود اپنی جان سے کنجوسی کرتا ہے۔ خدا کسی کے مال کا محتاج نہیں ہے، وہ بالکل بے نیاز ہے۔ تم اللہ کے محتاج ہو، یہ تمہارا امتحان ہو رہا ہے۔ اگر تم اس امتحان میں ناکام ہو گئے تو اللہ تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا جو تمہاری طرح نکمے نہیں ہوں گے۔ یہ سورہ محمد کی آخری آیت ہے جس کی ترجمانی یہاں پر کی جا رہی ہے کہ اگر تم امتحان میں ناکام ہو گئے تو اللہ بے نیاز ہے، وہ تم کو اور ہم کو ہٹا دے گا، وہ تم کو اور ہم کو ہٹا دے گا، وہ دوسروں کو لے آئے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ سورہ فتح بھی مدنی ہے۔ پچھلی سورہ میں عزم و حوصلہ سے کام لینے پر سربلندی اور دشمنوں کی ذلت کا وعدہ کیا تھا۔ اس صورت میں اس وعدے کو پورا کرنے کی واقعاتی شہادت پیش کی گئی ہے۔ سورہ کے شروع میں صلح حدیبیہ کا ذکر کیا گیا ہے جو بظاہر تو دب کر کی گئی تھی مگر حقیقت میں فتح مکہ کی تمہید تھی۔ ہوا یوں کہ سن 6 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا۔ اس ارادے سے 1400 صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب مکہ والوں کو معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع 1400 اصحاب کے عمرے کے ارادے سے آ رہے ہیں تو مشرکین مکہ نے جنگ کی تیاری شروع کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر لگی، خبر صحیح تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر قیام کیا اور وہاں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حقیقت حال کی خبر لینے کے لیے اور ان سے بات چیت کرنے کے لیے سفیر بنا کر بھیجا۔ ادھر آپ مکہ پہنچے اور خبر یہ مشہور ہو گئی کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مشرکین مکہ نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی، عہد لیا، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے اللہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ڈال کر بیعت کی، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں جو ہاتھ ڈال کر بیعت کی، اللہ نے کہا کہ وہ میرا ہاتھ تھا، میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیعت کی، اور بہت تعریف فرمائی، کیونکہ صحابہ کرام تو جنگ کے لیے گئے نہیں تھے، وہ تو عمرے کے ارادے سے گئے تھے۔ جنگ کے لیے جب آدمی جاتا ہے تو جنگ کی تیاری کے حساب سے جاتا ہے، اور جب کسی سفر کے ارادے سے نکلتا ہے تو ظاہر سی بات ہے سفر کے حساب سے تیاری ہوتی ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد اگر جنگ پیش آ جائے اور آدمی اپنے آپ کو پیش کر دے مقابلے کے لیے تو یہ یقیناً قدر کی بات ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سراہا، اور صحابہ کرام جو ہے تیار ہو گئے اس کے لیے۔ بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بات چیت شروع کی تو بہت ہی سخت شرائط پر ایک صلح نامہ لکھا گیا۔ اس صلح نامہ میں جو شرائط تھی وہ یہ تھی جو صحابہ کرام کو بہت زیادہ کھٹک رہی تھی اور تکلیف دے رہی تھی۔ صحابہ کرام آمادہ نہیں تھے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا اس لیے انہوں نے سر تسلیم خم کیا۔ وہ یہ تھی،
اول تو جب یہ صلح نامہ لکھا جانے لگا، حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھنے والے، انہوں نے یہ لکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے، انہوں نے اس پر اعتراض کیا مشرکین مکہ نے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہیں۔ وہ شروع سے نہیں مان رہے تھے، وہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہیں، اس لیے محمد رسول اللہ نہ لکھا جائے بلکہ محمد ابن عبداللہ لکھا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ اس کو مٹا دو، آپ تو لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے۔ حضرت علی نے کہا نہیں، میں اس کو نہیں مٹا سکتا اپنے ہاتھ سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ محمد رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ نے اپنے ہاتھ سے اس تحریر کو مٹایا، اور پھر اس کے بعد حضرت علی نے محمد ابن عبداللہ لکھا۔ یہ صحابہ کرام کو بہت زیادہ گراں گزرا۔ اور پھر اس کے بعد دوسری شرائط جو تھی، جو صحابہ کرام کو تکلیف دے رہی تھی، وہ یہ تھی کہ اگر مکہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کر جائے گا مدینہ تو آپ اسے واپس کر دیں گے، اور اگر مدینہ سے کوئی واپس مکہ آئے گا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ اب یہ تو ظلم ہے ایک طرح سے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، صلح نامہ لکھا گیا۔ اللہ تبارک، صحابہ کرام بہت جو ہے با دل نخواستہ اس صلح نامہ کو انہوں نے تسلیم کیا۔ ان کو ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک قسم کی جو ہے شکست کے جیسا لگ رہا ہے ان کو، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے فتح مبین کہا۔ فتح مبین کہا یعنی مکہ فتح ہونے کا دروازہ یہاں سے کھل گیا۔ 10 سال کا معاہدہ ہوا تھا کہ 10 سال آپس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اتنے میں ایک شخص جو ہے مسلمان ہوتے ہیں اور وہ مدینہ جاتے ہیں۔ مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو واپس بھیج دیتے ہیں اس معاہدے کے روز سے۔ وہ جو ہے مکہ واپس نہیں آتے ہیں، بیچ میں کہیں اور کچھ لوگوں کو جمع کر کے ڈیرا ڈال لیتے ہیں، اور جو قریش کے جو قافلے راستے میں آتے جاتے تھے اس پر ایک چھاپا مار جنگ جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ اتنا تنگ آ جاتے ہیں مشرکین مکہ کہ وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجتے ہیں کہ آپ ان کو بلا لیں، اور آج کے بعد اگر کوئی مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ جاتا ہے تو آپ اسے اپنے یہاں روک سکتے ہیں۔ پھر ایک اور بدعہدی کی، آخر میں 2 سال کے اندر یہ معاہدہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو جاتا ہے۔ سورہ کے شروع میں صلح حدیبیہ کا ذکر کیا گیا ہے، جو بظاہر تو دب کر کی گئی تھی مگر حقیقت میں فتح مکہ کی تمہید تھی۔ اس سورہ میں فتح اور غلبہ کی پیشین گوئیوں اور بشارتوں کا بھی حوالہ دیا گیا ہے جو اس امت کے لیے اللہ نے توریت اور انجیل میں بیان فرمائی، تاکہ اہل ایمان اور اہل کفر دونوں پر اچھی طرح واضح ہو جائے کہ جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں پہلے سے شامل ہے، اور یہ اسکیم پوری ہو کر رہے گی، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اسے روک سکے۔ آیت نمبر 18 میں ہے کہ اللہ ان مومنین یعنی صحابہ سے خوش ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ ان کے دلوں کا حال اللہ کو معلوم تھا، اس لیے اللہ نے ان پر سکینت نازل فرمائی اور انعام میں ان کو قریبی فتح بخشی، اور بہت مال غنیمت انہیں عطا فرمایا جسے وہ عنقریب حاصل کر لیں گے۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ بیعت رضوان میں شریک ہونے والے جانثار صحابہ کی پذیرائی اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کو بتائی۔ نیز اشارہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں وہ دنیا و آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ چنانچہ سورہ کے آخری حصے میں اعلان کیا جاتا ہے کہ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں۔ اس کے فضل اور خوشنودی کی طلب میں رکوع اور سجود میں سرگرم ہیں۔ ان کے یہ اوصاف توریت میں ہیں اور انجیل میں بھی۔ ان کی مثال یوں ہے کہ جیسے کھیتی ہو جس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو سہارا دیا، پھر وہ سخت ہو گئی اور پھر وہ تنے پر کھڑی ہو گئی۔ اللہ نے اس مثال سے واضح فرمایا کہ غلبہ تو ضرور ہوگا مگر آہستہ آہستہ ظاہر ہوگا۔
ساتھ ہی تنبیہ کی کہ یہ وعدہ ان میں سے ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ایمان اور عمل دونوں میں سچے اور پکے ہوں گے۔ سورہ حجرات دراصل مسلمانوں کی بیان کردہ صفت آپس میں رحم دل ہیں کی تفسیر ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کسی حکم پر کوئی مسلمان اپنی رائے کو مقدم کرنے کی کوشش نہ کرے۔ مسلمانوں کا معاملہ آپس میں اخوت یعنی بھائی چارہ پر ہونا چاہیے، نہ کہ پارٹی اور گروہ بندی کی بنیاد پر۔ جو صفتیں یہاں پر مسلمانوں کی بیان کی جا رہی ہیں ایمان والوں کی، آج جب ہم اس پر اپنے آپ کو جانچنے کی کوشش کریں گے تو آپ یقین مانیں 90% ہم یہاں پر فیل ہو جائیں گے۔ وہ ان کی کسوٹی یہ تھی کہ ان کا معاملہ آپس میں اخوت اور بھائی چارے پر تھا، نہ کہ پارٹی اور گروہ بندی پر۔ آج ہمارا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ اخوت اور بھائی چارے پر ہے یا پارٹی اور گروہ بندی پر ہے؟ ہم یہیں فیل ہو جا رہے ہیں۔ کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا، برے نام سے پکارنا اور غیبت کرنا دلوں میں نفرت پیدا کرنے کا سبب ہیں، ان سے بچو۔ کسی کے عیبوں کی ٹوہ میں نہ لگو۔ اللہ کے ہاں عزت اور احترام کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ اسلام قبول کر کے اللہ پر احسان نہ جتاؤ، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اسلام اور نیکی کی توفیق بخشی۔ اگر اس کا حق ادا کرو گے تو بھرپور صلہ پاؤ گے۔ اس سورہ میں بہت سے معاشرتی احکامات دیے گئے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ و رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ مومنو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو جیسا کہ تم آپس میں باتیں کرتے وقت کرتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی سارے اعمال کے اکارت ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آواز پست رکھتے ہیں وہ پرہیزگار ہیں، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد بعض صحابہ کرام کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ اگر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے رہتے تھے اور کچھ ان سے پوچھنا رہتا تھا تو وہ اتنا آہستہ بولتے تھے کہ 2 بار 3 بار پوچھنا پڑتا تھا کہ کیا کہا آپ نے۔ خاص طور سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کی آواز ذرا سخت تھی، تیز تھی۔ ایسا عمل کرتے تھے وہ، قرآن کے جو احکام، اللہ کی جو آیتیں نازل ہوتی تھیں فوراً اس پر عمل شروع ہو جاتا تھا۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں اکثر نادان ہیں۔ کسی کو بھی کمرے کے پیچھے سے نہیں بلکہ داخلی دروازے سے پکارنا چاہیے۔ پکارنے کے بعد آنے تک تھوڑا انتظار کرنا چاہیے۔ مومنو، جب کبھی فاسق کوئی خبر لے آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ یہ آیت اگرچہ ایک واقعے کے تحت نازل ہوئی ہے، لیکن آج جو ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے یہ جو ہے نا بہت بڑے فتنے کا سبب بھی ہے۔ اگرچہ بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں، اگر ہم اچھے انداز میں استعمال کرتے ہیں تو اچھائیاں ہیں اور برائیوں کے تو انبار لگے ہوئے ہیں۔ تو اگر کوئی میسج، کوئی خبر آ رہی ہے ایسی کہ اگر ہم اس کو آگے بھیجتے ہیں تو کہیں کوئی فساد بھڑک اٹھے یا اور جو ہے کوئی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، اس طرح کی اگر کوئی خبر ہے تو پہلے اس کی تحقیق کر لی جائے، بھیجنے والا کون ہے، کہاں سے آئی ہے یہ خبر، حقیقت ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد پھر اس کو آگے فارورڈ کیا جائے۔ ورنہ اس کو، اگر آپ کے پاس تحقیق کا کوئی آلہ نہیں ہے، آپ تحقیق نہیں کر سکتے ہیں، کوئی صورت نہیں ہے ایسی، تو پھر اپنے موبائل میں ہی اس کو رہنے دیں، آگے بڑھانے کی کوشش نہ کریں۔ مومنو، جب کوئی فاسق کوئی خبر لے آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ یہ آیت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ کسی وجہ سے وہ ڈر کر واپس آ گئے اور یہ خبر دی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، میرے قتل کے در پہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یہ خبر سن کر ناراض ہوئے اور ان پر چڑھائی کی تیاری کی۔ اتنے میں قبیلے کے سردار حارث بن زرار آئے اور بتایا کہ ہمارے پاس زکوٰۃ لینے کوئی آیا ہی نہیں۔ اس نازک موقع پر ذرا سی عجلت عظیم غلطی کا سبب بن جاتی۔ ابھی آپ وہاں اپنی فوج لے کر پہنچ جاتے، قبیلے پر چڑھائی ہو جاتی اور جنگ جیسا ماحول بن جاتا تھوڑی دیر میں۔ مسلمانوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات موجود ہے۔ ہر معاملہ میں اپنی بات نبی سے نہیں منوانا چاہیے، نہ ہی کسی بات پر اصرار کرنا چاہیے۔ مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو بقیہ مسلمانوں کو تماشا نہیں دیکھنا چاہیے، ان کے درمیان صلح و صفائی میں عدل سے کام لینا چاہیے کہ اللہ عدل کو پسند فرماتا ہے، جانبداری کو نہیں۔ مسلمان ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ کسی مسلمان بھائی کو طعنہ نہ دیا جائے، اپنے بھائی کو طعنہ دینا اپنے آپ کو طعنہ دینا ہے۔ کسی کو برے لقب سے نہ پکارا جائے۔ مسلمان ہونے کے بعد برے القاب و نام رکھنا بہت بری بات ہے۔ ان سب جن چیزوں سے ہمیں روکا جا رہا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، معاشرے میں سماج میں ایک قسم کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور مسلم معاشرہ ایسا نہیں رہنا چاہیے۔ مسلمان، جیسے کہ ابھی سورہ فتح کی اس سے پہلے کی جو صورت ہے، اس کے آخر میں یہ کہا گیا کہ مسلمان کے لیے کیا ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کسی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ سب چیزیں تو آپ کے اندر، ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ کسی مسلمان بھائی کو طعنہ دیا جائے، اپنے بھائی کو طعنہ دینا اپنے آپ کو طعنہ دینا ہے۔ کسی کو برے لقب سے نہ پکارا جائے۔ مسلمان ہونے کے بعد برے القاب و نام رکھنا بہت بری بات ہے۔ بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ جیسے ہم اکثر کہا کرتے ہیں ایسا کیا ہوگا، اس نے ایسا سوچا ہوگا۔ ارے بھائی، کسی کے دماغ میں کیوں جا کر بیٹھ رہے ہو؟ اس نے جو سوچا ہوگا، آپ اس کی ترجمانی کیوں کر رہے ہیں؟ یہی ہے گمان۔ یا اس نے ابھی پتہ نہیں ہے، اس نے ایسا کیا ہوگا اس لیے ایسا ہو گیا، کیا ہوگا اس لیے ایسا ہو گیا، سب غلط بات ہے۔ ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہیں رہنا چاہیے کہ اس سے آپس کا اعتماد متاثر ہوتا ہے۔ پیٹھ پیچھے کسی مسلمان کی برائی نہ کرنا چاہیے، ایسا کرنا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تمام انسانوں کی اصل ایک ماں باپ ہیں۔ ذات برادریوں کی تقسیم صرف پہچان کے لیے ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے مکرم وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ یہ بیماری تو ہمارے ہاں ایک دم کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اس زمانے میں بھی تھی جس وقت یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں، اور آج بھی ہیں۔ ذات برادریوں کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا، یہ تعارف کا ذریعہ بنایا، تفاخر کا نہیں۔ آپ اس کو لے کر فخر نہیں کر سکتے کہ میں شیخ صاحب ہوں، میں پٹھان صاحب ہوں، میں سید صاحب ہوں، یہ تو دنیا ہے، یہ تو دفالی ہے، یہ تو پھلاں ہے، یہ تو ڈھکا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک عزت والا مکرم کون ہے؟ تقوی والا، جو پرہیزگار ہو۔ وہاں تو شیخ صاحب اور سید صاحب یا کوئی بھی صاحب ہوں، وہاں چلنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں عزت والا کون ہے؟ تقوی والا۔ تو اگر یہ ذات برادری جو بنائی اللہ تبارک تعالیٰ نے، یہ اس لیے تاکہ آپ نے پہچانا جائے کہ یہ اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، یہ اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، نہ کہ فخر جتانے کے لیے۔ فخر جتانے کے لیے نہیں، تعارف کے لیے، تفاخر کے لیے نہیں، آپ پہچانے جائیں تاکہ آسانی ہو۔ تو یہ بیماری بھی ہمارے ہاں عام ہے بالکل، اس کو بھی کھرچ کر نکالنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب اگر ہمارے اندر موجود رہے گا تو پھر جو بھائی چارہ، اخوت، یہ سب پھر کہیں دور دور پتہ نہیں چلے گا۔ پھر ایمان لانے کے بعد ایمان کا احسان جتانا صحیح نہیں۔ جو ایمان لائے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، جو عمل کرے گا اللہ اس کو پورا اجر دے گا۔ اللہ زمین و آسمان کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔ سورہ قاف اور ذاریات کی تفسیر، اس کا خلاصہ انشاءاللہ کل ہمارے مطالعے میں آئے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔